سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سے پائی ہے ہمیشہ ہم نے بھیک تیری چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید اوروں میں پھیلانے کہاں جاتے ہیں، اور در خواجہ سے بگڑی قسمتیں بنتی ہے عرشی، در خواجہ سے بگڑی قسمتیں بنتی ہے عرشی، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے ہیں، اور اوروں کو جو بھی ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، اوروں کو جو بھی ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، اور ہم کو تو مقدر بھی یا خواجہ تیرے در سے ملا ہے۔ 561 ہجری 18 اپریل 1139 عیسوی رجب المرجب کی 14 تاریخ کو سنجر ایران کا شہر، اس کا قصبہ سجستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں جسے سنجر کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہاں خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا پورا گھرانہ، آپ نجیب الطرفین سید ہیں، آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس مقبول بندے کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمانا چاہتا ہے، اسے حسن و حسین کی اولاد میں ڈال دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نجیب الطرفین ہیں، والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ سنجر کا وہ علاقہ جہاں آپ کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، پورا گاؤں بڑا نیک پرہیزگار لوگ وہاں رہتے تھے، اور پورے علاقے کا یہ معمول تھا کہ وہ لوگ نماز پنج وقتہ، نماز پنج گانا کے علاوہ پورا گاؤں تہجد کا بھی بڑا پابند تھا۔ وہ جو علاقہ، وہ جو خطہ تھا، وہ تہجد کا بھی بڑا پابند تھا، اور بڑے نیک لوگ تھے کہ جب کوئی ایک آدمی اٹھتا تھا تو آج سے تقریباً 9 صدی پہلے کی بات ہے، آج سے تقریباً 9 صدی پہلے کی بات ہے، جب کوئی اٹھتا تھا تو ایک دوسرے کو بھی جگا دیتا تھا کہ تہجد کا وقت ہو چکا ہے، تہجد کی نماز پڑھ لو۔ ایک رات کی بات ہے کہ لوگ اپنے معمول کے مطابق کھا پی کے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے سوئے، اور آدھی رات میں ایک آدمی کی آنکھ کھلی، چھوٹا سا گاؤں تھا، چھوٹا سا قصبہ تھا، تو کیا دیکھا کہ پورا آسمان روشن ہے، ایسا لگا کہ دن نکل آیا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، دوسرے کو تیسرے کو، پورا محلہ بیدار ہو گیا۔ تو کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سب کی آج نماز تہجد چھوٹ گئی، سب کے سب لوگ آج سوئے رہ گئے کہ فجر کا وقت نکل آیا ہے؟ تو جو اس میں عمر رسیدہ بزرگ ٹائپ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اچانک پورا محلہ، پورا علاقہ سو جائے اور سب کے سب لوگوں کی نماز تہجد قضا ہو جائے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی معاملہ ہے، تو چلو سنجر کی جامع مسجد میں جا کے دیکھا جائے۔ تو لوگ جامع مسجد کے قریب جب آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ سنجر کے جامع مسجد کے خلف میں بغل میں ایک مکان ہے، اس مکان کے اوپر آسمان سے نور کی روشنی آ رہی ہے، اور اس روشنی سے پورا علاقہ روشن و تابناک ہو گیا ہے کہ آدھی رات کے وقت میں صبح کا سفیدہ نمودار ہو گیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ لوگ آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک دایا باہر آئی، تو پوچھا کیا معاملہ ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کے گھر ایک بچے کی ابھی ولادت ہوئی، اور وہ گھر تھا حضرت سیدنا غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور حضرت سیدنا غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات کے 2 حصے، 2 تہائی کے بعد آدھی رات کے وقت میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ جو روشنی تھی، وہ روشنی کچھ اور بتا دے رہی تھی کہ یہ وہ روشنی ہے جو کفر کے ظلمات میں، کفر کے اندھیرے میں جانے کے بعد ایسی روشنی پھیلائے گی کہ وہ روشنی قیامت تک برقرار رہے گی۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے والد اور والدہ دونوں حافظ قرآن تھے، اس لیے غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنے بچپن میں ہی قرآن شریف کو یاد کر لیا، اور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی تلاوت قرآن میں آواز اتنی مسحور کن تھی، یعنی اتنی کشیدہ اور کشش کی آواز تھی
کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو مسلمان کیا غیر مسلم بھی گزر رہا ہو تو رک جاتا تھا سننے کے لیے، غیر مسلم بھی رک جایا کرتا تھا۔ ریاض الدین قادری چینل کی خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، بڑی پیاری آواز تھی جب آپ تلاوت کلام اللہ فرمایا کرتے تھے، بڑی پیاری آواز تھی۔ یہی معاملہ رہا کہ آپ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، اور اس کے 1.5 سال کے بعد آپ کی والدہ ام الورا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ 16.5 سال کی عمر میں والد بھی چلے گئے اور والدہ بھی چلی گئی۔ آپ کو اپنے ماں باپ کی وراثت میں جو مال غنیمت آیا وہ ایک باغ اور ایک پنچکی تھی، جس کی دیکھ ریکھ کر کے آپ اپنی روزمرہ زندگی کو گزار رہے تھے۔ مگر آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے والد کے بعد باغ میں جاتا تھا تو کبھی مجھے باغ کو صاف کرنے کی، جھاڑو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں جب صبح جاتا تو کیا دیکھتا تھا، درخت سے جتنے پتے گرے ہیں وہ ایک ساتھ جمع رکھے ہوئے ہیں۔ سوکھی ٹہنیاں جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی ہے، جیسے لوگ درخت کو، باغیچے کو سنوارتے ہیں نا، اور اس کے علاوہ جو پھل گرے تھے وہ بھی ایک جگہ جمع ہے۔ میں روزانہ آتا، میں سوچتا تھا کون آدمی ہے جو اس طریقے سے میرے آنے سے پہلے آ کر کے میرے باغ میں صاف صفائی کر دیتا ہے، جھاڑو لگا دیتا ہے، پھلوں کو جمع کر دیتا ہے۔ تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ ایک رات باغ میں رکنا چاہیے اور مجھے دیکھنا ہے کہ کون ہے۔ تو آپ رات میں اپنے باغ میں رکے تو آپ نے کیا دیکھا، رات کا دوپہر گزرا تو اچانک ہلچل شروع ہو گئی، درخت کے سوکھے ٹہنیاں خود بخود گر رہے ہیں اور پتے ایک ساتھ خود بخود جمع ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھل جمع ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے جو اس کام کو انجام دے رہا ہے؟ دوست کو دوست سے پردہ نہیں ہوتا، جو بھی ہے وہ سامنے آ جائے۔ بس آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ 6 بزرگ سامنے آ گئے جو کافی عمر رسیدہ تھے، بڑے بزرگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا ہم لوگ جو ہے تو جنات ہیں، ہم لوگ جو ہیں تو جنات ہیں۔ تو کہا یہ کام آپ کرتے ہیں؟ بولے آپ اپنے والد کے ساتھ بچپن سے جو باغ میں تشریف لاتے ہیں اور آپ جو تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی تلاوت قرآن کو سن کر کے ہمیں صحیح قرآن پڑھنا آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ہمارے استاد ہو گئے اور ہم آپ کے شاگرد ہو گئے۔ تو استاد کا اتنا کام کرنا شاگرد کا تو حق بنتا ہے نا۔ تو آپ نے اس پر کوئی فخریہ جملہ نہیں کہا، ٹھیک ہے جو اپنے کام میں لگے رہو۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے، جنات ہمارے قبضے میں آ جائے اور پھر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو ٹھیک اب لوگوں کو ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ مگر یہ معاملہ تو ہوا اور چلا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ اسی طریقے سے معمول کے مطابق باغیچے میں تشریف لاتے رہے، اور ایک بار آپ اپنے باغیچے میں تشریف فرما تھے۔ ابراہیم قندوزی نام کے ایک مذہوب قسم کے بزرگ ولی کامل باغ میں تشریف لے آئے، اور جیسے ہی آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تو انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام معین الدین حسن ہے، معین الدین حسن ہے۔ تو وہ مذہوب قسم کے اللہ کے ولی تھے، وجد میں آ گئے، کہا آج میں نے مقصد کو پا لیا، آج مجھے مقصد مل گئی، آج میں کامیاب ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا کس مقصد میں کامیاب ہو گئے، کیا آپ کو مل گیا؟ تو فوراً اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے بہت ہی ادب کے ساتھ کچھ انگور کے خوشے جو آپ کے باغیچے کے تھے لا کر کے پیش کیا، صاف کیا، دھو کر کے پیش کیا، اور انہوں نے ادب اخلاق کو دیکھا، نام پوچھا، چہرے پہ نظر پڑی، اور یہ حسن ادب کے آئے ہوئے مہمان کے ساتھ۔ تو کہا آپ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابراہیم قندوزی، میں ایک دیوانہ ہوں۔ کیا کہا؟ میں ایک دیوانہ ہوں۔ کہا کہ کس کے دیوانے ہوں؟ خواجہ صاحب نے پوچھا کس کے دیوانے؟ کہا میں حاجی شریف زنجانی کا دیوانہ ہوں۔ انہوں نے مجھے اتنا پلا دیا ہے کہ پلا کر کے چھوڑ دیا ہے، مجھے ہوش نہیں ہے۔ پوچھا یہ حاجی شریف زنجانی کون ہے؟ کہا انہوں نے مجھے ایک روٹی دی تھی اور کہا تھا کہ ابراہیم یہ روٹی رکھ لو، اور جب جس جگہ تمہیں زمین پہ کھڑے کھڑے ساتواں آسمان کے اوپر عرش دکھائی دینا شروع ہو جائے تو آدھی روٹی کھا لینا اور آدھی روٹی بچا کے رکھ لینا۔ تو یہ پھر معاملہ چلتا رہا۔ آج 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آدھی روٹی کھا لیا ہوں، آدھی روٹی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ نہ خراب ہوتی ہے، نہ سڑتی ہے، نہ گلتی ہے، جیسی ہے ویسی آج 30 سال سے رکھے ہوئے سنبھال رہا ہوں۔ تو میرے حاجی شریف زنجانی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک بچہ ملے گا جو بالکل نوجوان ہوگا اور اس کا نام معین الدین حسن ہوگا، تو یہ آدھی روٹی اس کو دے دینا۔
تو پھر انہوں نے وہ آدھی روٹی دیا اور آپ نے وہ روٹی کو کھایا۔ مختلف روایتیں ہیں کہ آپ نے انگور پیش کیا، پھر انہوں نے روٹی کھلایا، زبان سے چبایا، الگ الگ روایتیں ہیں، مگر اتنا کنفرم ہے کہ ابراہیم قندوسی آئے ہیں باغ میں اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں ایک الگ، حالانکہ آپ پیدائشی ولی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان پیدائشی ولی ہیں، مگر جو اچانک انقلاب آیا ہے جہاں سے، وہ آپ کے والد اور والدہ کی دنیا سے وصال کے بعد حضرت ابراہیم قندوسی کی ملاقات کے بعد ہی آیا۔ بس وہ روٹی کھائے اور دل کی دنیا بدل گئی، اور اللہ کی محبت ایسی، توحید کی محبت، اللہ کی محبت ایسی دل میں موجزن ہوئی کہ آپ نے اس باغیچے کو بیچ دیا اور جو بھی رقم آیا اسے غربا مساکین میں بانٹ دیا۔ کچھ رقم آپ نے بچا کے رکھ لیا تھا کہ مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ ایک سسٹم ہے، دنیا کا ایک نظام ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے ولی ہوئے جو دنیا میں پیدائشی ولی ہوئے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، حافظ قرآن پیدا ہوئے، مگر دنیا کے نظام کو پڑھنے پڑھانے کے لیے مدرسے میں جانا بھی ضروری ہے۔ اس سسٹم ہے نا، اس کو جانکاری لینے کے لیے کسی استاد کے پاس جانا بھی ضروری ہے۔ تو آپ نے لوگوں سے پتہ لگایا کہ یہاں مجھے علم حاصل کرنے جانا ہے تو کہاں جانا ہوگا، تو کسی نے کہا بغداد چلے جاؤ، کسی نے کہا سمرقند چلے جاؤ، کسی نے کہا بخارا چلے جاؤ۔ یہ بڑے بڑے علوم دینیا کے اکابر اساتذہ کرام رہا کرتے تھے۔ آج بھی کوئی کسی سے پوچھے مجھے علم حاصل کرنا ہے تو دو چار پتہ نہیں بتائے گا ہی نا، یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ تو آپ نے ارادہ کیا میں ہر جگہ جاؤں گا۔ اب باغ کو بیچ دیا، پنچکی کو بیچ دیا، سارے رقم کو فقراء میں تقسیم کر دیا، کچھ رقم لے کر کے سفر کے لیے، زادہ راہ کے لیے آپ اپنے گھر سے نکل چلے، اپنے وطن سے نکل چلے، اور سنجر کو آپ نے چھوڑا، اور جب جنگل و بیابان کا تنہا سفر پیدل، سنجر سے بغداد کا سفر پیدل 1 مہینے کا سفر تھا، اور پیدل اکیلے نکل گئے۔ آپ کئی دن سفر کر چکے تھے، کئی دن کا سفر ہو چکا تھا، سنسان بیابان جنگل، رات کا وقت تھا، آپ جا رہے تھے تو آپ کی نظر پڑی کہ 2 آدمی کمبل اوڑھے ہوئے ایک درخت کے سائے میں سویا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دونوں ان کے قریب آتے، آپ خود ہی ان کے قریب گئے، اور آپ نے جانے کے بعد پوچھا کہ اس رات کے سناٹے میں آپ کا اس پیڑ کے نیچے جنگل میں قیام کرنا مناسب تو نہیں، آخر کون ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ہم فقیر ہیں اور پردیسی ہیں اور ہمارا سامان ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہو کھانے کا تو دے دو۔ تو آپ کے پاس جو کھانے کا سامان تھا، آپ نے وہ سارا سامان ان دونوں کو دے دیا، انہوں نے پورا کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے کہا اگر کچھ رقم ہو تو وہ بھی دے دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس جو رقم ہے وہ بہت کم ہے، میں دے رہا ہوں پورا، اگر اس سے آپ کی ضرورت پوری نہ ہو تو میرے بارے میں برا خیال نہ کرنا، مگر تم نے مانگا ہے، ابھی میرے پاس جتنا ہے وہ سب جو تھا آپ نے پورا ان کو دے دیا، پوری رقم ان کو دے دی۔ پھر ان دونوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں بغداد جا رہا ہوں۔ کہا معلوم ہے آپ کو یہاں سے بغداد کی دوری کتنی ہے؟ کہا معلوم۔ بولے کیا؟ بولے 1 مہینے کا سفر ہے پیدل۔ بولے ہاں۔ تو بولے آپ 1 مہینے کے سفر پر ہیں اور آپ نے جو ہے تو کھانا بھی دے دیا اور جو زادہ راہ پیسہ تھا وہ بھی دے دیا، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیسے جائیں گے؟ تو آپ کا بچپنا دیکھیے، جواب سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس جنگل میں میرا رب جب مجھ سے تجھ جیسوں کو کھلا سکتا ہے تو مجھے بھی کسی سے کھلا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب جملہ سنا، کہا معافی چاہتا ہوں، میں مسافر نہیں ہوں، میں اجنبی نہیں ہوں، میں پردیسی نہیں ہوں، ہم چور ہیں۔ تو جو لوگ اس راستے سے رات کے وقت گزرتے ہیں تو کبھی ہم ان کے مال کو زبردستی چھین لیتے ہیں، کبھی میٹھی باتیں کر کے ان کو پھنسا کر کے ان کے مال کو لوٹ لیتے ہیں، قافلوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مگر آپ کے اس جملے نے ہمارے دل کی دنیا بدل دی ہے کہ واقعی میں کہ جب وہی رب کھلانے والا ہے، جب اس جنگل میں جب کوئی آبادی مکان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ جیسے سے ہم جیسے چوروں کو کھانا کھلوا دیا تو پھر آپ تو بڑے نیک لگ رہے ہیں، تو آپ کا رب واقعی آپ کو کھانا ضرور کھلائے گا۔ تو انہوں نے کہا بس اب آپ نے فرمایا کہ جب تیرے دل میں اللہ کی ایسی محبت پیدا ہو گئی ہے تب تو توبہ کر لے، اب تو توبہ کر لے۔ تو خواجہ غریب نواز تعلیم کے لیے نکلے ہیں، اور یہ پہلی چور کی 2 ٹکڑی 2 جماعت تھی جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں سچے دل سے توبہ کیا۔ توبہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور معافی چاہتے ہیں، آپ نے کھانا بھی کھلا دیا، پورا سامان دے دیا، پورا پیسہ دے دیا، یہ آپ میری طرف سے رکھ لیجیے خوشی سے۔ کہا نہیں، میرا رب جب کسی بندے کو عطا کرتا ہے اسے مانگتا نہیں ہے، تو اگر میں نے تمہیں دے دیا ہے، ہبہ کر دیا ہے، اب اگر ہبہ کیے ہوئے مال کو میں لوں تو میرا رب مجھے پسند نہیں کرے گا۔ کہا بس آپ کو میں نے دے دیا، آپ رکھ لو۔ کہا بہت لمبا سفر ہے۔ کہا لمبا سفر سب گزر جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں ساتھ چلتے رہے۔
ایک رات پھر دوسری گزری تو اچانک دونوں نے کیا دیکھا کہ جنگل میں ایک ضعیفہ آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ سفر پہ ہیں، اے کاش بڑی مہربانی ہوتی کہ آپ آج رات ہمارے گھر قیام کر لیتے۔ آپ نے ان کی باتوں کو سنا اور قیام کر لیا۔ انہوں نے اس ضعیفہ نے بڑا اچھا اہتمام کیا، خواجہ صاحب نے بھی کھایا، انہوں نے بھی کھایا۔ برات صبح پھر سفر شروع ہوا اور اس کے بعد کچھ دور وہ دونوں چلے اور واپس لوٹ کر کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں، نہ وہ بوڑھی ہے نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں۔ غریب نواز تو جا چکے تھے۔ پھر ان دنوں خیال سچ فرمایا تھا معین الدین حسن نے کہ جب میرا رب وہ ہے جو تجھ جیسوں سے ہمارے جیسوں کو کھلانے کے لیے بھیج دیا ہے تو ہمارے جیسوں کو بھی کسی کو کھلانے کے لیے بھیج دے گا۔ کہ اس جنگل میں نہ مکان ہے نہ وہ ضعیفہ ہے، کچھ بھی نہیں، تو سنسان ہے، مگر رات میں مکان بھی مل گیا اور ضعیفہ بھی اور کھانا بھی کھا لیا سب لوگوں نے۔ اس طریقے سے آپ دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے اور پھر آپ نے وہ مقام منصبہ حاصل کیا۔ ظاہری علوم و فنون سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مرشد ایک کامل کی تلاش میں نکلے اور قصبہ ہارون نیشا پور سے قریب، نیشا پور کے قریب قصبہ ہرون، جس کو آج ہارون کہتے ہیں کثرت استعمال سے، مگر اس کا اصل نام ہرون تھا۔ وہاں پر خواجہ عثمان غنی ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کا طوطا مطلب ایک ڈنکا بجا ہوا تھا۔ آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد مرید بھی ہوئے، اور مختلف تاریخ کی روایت ہے کہ 8 سال اور دوسری روایت ہے کہ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہے۔ اور پھر اس کے بعد پیر و مرشد کے ساتھ پہلی بار خانہ کعبہ حج کے لیے جب تشریف لے گئے اور طواف کر رہے تھے، آگے آگے پیر اور پیچھے پیچھے مرید، طواف کعبہ سے فارغ ہوئے، آخری چکر تھا میزاب رحمت جو پرنالہ ہے جو مدینہ شریف کی طرف لگا ہوا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر کے خواجہ عثمان غنی ہارونی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ مولا یہ معین الدین کو ہم نے قبول کر لیا ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ حاتف غیبی کی آواز آئی کہ معین الدین کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا ہے، یہ ہمارا دوست ہے۔ پھر وہاں سے مدینہ شریف آئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی تو پیر و مرشد نے کہا، حضرت خواجہ عثمان غنی ہارونی نے فرمایا معین الدین سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، تو غریب نواز نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جیسے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مزار مقدس سے جواب دیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ آپ نے بھی سنا، آپ کے پیر و مرشد نے سرکار نے جواب دیا کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، ہے قطبوں کے شیخ، ولایت کا آخری درجہ ہے قطب۔ اور جو لوگ بولتے ہیں غوث آخری درجہ، غوث آخری درجہ نہیں، ولایت کی انتہا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر گناہ سے بچنے والا بھی اللہ کا ولی ہے، نیک کام کرنے والا بھی اللہ کا ولی، مگر ولایت کی آخری حد، نبوت کی منزل کی انتہا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ ویسے ہی ولایت کی جو منازل ہے، اس منازل کی آخری حد کا نام قطب ہوتا ہے۔ اب یہ الگ الگ تعریفیں ہیں، الگ الگ بات کے قطب پوری دنیا میں کبھی 3 کبھی 5 کبھی 7 ہوتے ہیں، اور ان قطب کے بعد جو ان کا شیخ ہوتا ہے اسے دنیا غوث کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا تھا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ پھر وہاں سے آپ چلے اور پھر آپ نے پھر دین کی خدمت کی، اور پیر و مرشد کے ظاہری وصال کے بعد اپنے آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اس وقت اکیلے تھے، دوسری بار جب حج کے لیے تشریف لے گئے اکیلے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کیے اور فارغ ہوئے، اور اس کے بعد کہا مولا جو میری تمنا ہے تو جانتا ہے۔ اپنی پلکوں سے مصاف کو جھاڑ رہے تھے، پلکوں سے مصاف کو خانہ کعبہ جھاڑ رہے تھے، آواز آئی معین الدین مانگ لے کیا مانگتا ہے، معین الدین مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ آپ نے کہا مولا جو میری منشا ہے تو بہتر جانتا ہے۔ پھر جھاڑتے رہے، پھر آواز آئی، پھر کہا مانگ لے، پھر آواز آئی کہا جانتا ہے۔ تو اس کے بعد رب نے فرمایا کہ معین الدین جا، تیرے دل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک جو مجھ سے محبت کرنے والا ہو، میرے سلسلے میں داخل ہو، جو میرا مرید ہو وہ بخش دیا جائے، جا ایسا ہی ہوگا۔ قیامت تک جو تجھ سے محبت کرنے والا ان سب کی بخشش کا وعدہ آج ہی ہم نے کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ شریف جب گئے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں جو اس وقت مدینہ شریف میں خدمت متعین رہتے تھے، ان کو آواز آئی کہ معین الدین کو بلاؤ، معین الدین کو بلاؤ۔ اب اس کے بعد جب یہ آواز آئی اور آئے تو پھر آپ نے آواز دیا، معین الدین کو سرکار نے بلایا ہے، تو کئی معین الدین نام کے لوگ تھے، حج کا موقع تھا، سب آ گئے۔ پھر اس کے بعد پریشان ہوئے کس کو بلائے،
تو پھر آئے تو پھر آواز آئی معین الدین حسن چشتی کو بلاؤ۔ اس وقت خواجہ غریب نواز مسجد نبوی میں سرکار کی بارگاہ سے لو لگائے بس مراقبے کی کیفیت میں تھے، اور جیسے ہی یہ آواز آئی کہ معین الدین حسن چشتی کو پیارے آقا نے بلایا ہے، بس اچانک مراقبے سے باہر آئے، جسم پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور حاضر ہوئے تو خادم نے کہا آپ اندر چلے جائیے، آپ اندر چلے جائیے۔ تو وہ پہلا موقع تھا جو تاریخ میں منقول ہے کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے چشم ظاہر سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب کیا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ہندوستان جانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اس لیے آپ عطائے نبی بھی ہیں اور نائب نبی بن کر کے یہاں تشریف لائے۔ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ عطائے رسول خواجہ غریب نواز، تو یہ ہند والوں کے لیے عطا ہیں اور ہند والے ان کے لیے عطا ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے انہیں ہمیں عطا کیا ہے اور ہم لوگوں نے اپنے آپ کو انہیں عطا کر دیا ہے، تو وہ دونوں طرف سے عطائے رسول ہیں، اور عطائے رسول نائب نبی بن کر کے ہندوستان میں تشریف لائے۔ اور جب آپ آئے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں آ گئے، کیونکہ اتنا بڑا کام تھا کہ پورے ہندوستان میں اسلام کو پھیلانا تھا، زبان الگ، لوگ الگ الگ طریقے سے، تو کئی بزرگوں کی بارگاہ میں، مشائخوں کی بارگاہ میں، ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے، کچھ دن رکتے ہوئے، ان سے اکتساب فیض کرتے ہوئے پھر آپ ہندوستان تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے لاہور کی دھرتی داتا کی سرزمین پہ تشریف لائے، 40 دن آپ نے قیام کیا، پھر اس کے بعد دلی تشریف لائے، دلی سے آپ اجمیر تشریف لائے، اور آپ نے جو مطلب یہ کہ لوگوں کو جس انداز سے دعوت و تبلیغ دی، کرامتیں تو بہت آتے برابر۔ پہلی کرامت تو یہ ہوئی ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں کہ جہاں بیٹھے تھے راجہ اونٹ بیٹھتے تھے، تو مشہور واقعہ ہے، کہا اونٹ بیٹھیں گے تو اونٹ ہی بیٹھے رہ گئے۔ دوسرا یہ کہ پانی بند کیا گیا تو آپ نے پورا آنا ساغر ہی بلا لیا، پورا آنا ساغر ہی بلا لیا۔ والد نے پیاسے رہ کر کے نہر فرات کو ٹچ نہیں کیا، کیونکہ اسلام کو وہاں جو ہے تو بچانا تھا، اس لیے وہاں آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، مگر آپ کے حسین کے بیٹے نے ہندوستان میں آنے کے بعد اسلام کو پھیلانا تھا، تو آپ نے آنا ساغر پہ یہ نہیں کیا کہ نہیں دیا تو صبر کر لے، بس اس نے کہا پانی نہیں لے سکتے، ایک کٹورے کی بات ہی پورا ساغر آ گیا ہے۔ یہ تو بہت ہندوستان کے مورخین سے لے کر کے بدعقیدہ مصنفین تک نے لکھا ہے کہ غریب نواز نے جب آنا ساغر کو بلایا تو صرف تھوڑا سا پانی نہیں آیا تھا، پورا ساغر، پورا جھیل سوکھ گیا تھا۔ یہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی دوسری کرامت ہوئی۔ اسلام پھیلتا ہے، طرح طرح کے لوگ آتے تھے مناظرے کے لیے، جنگ کے لیے، اور جب آتے تھے بڑے جوش میں، جلال میں کہ مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، مناظرہ کریں گے، مگر دور دراز سے آتے غریب نواز کی نگاہیں بند رہتی تھی۔ اللہ نے وہ نظر میں تاثیر دی تھی کہ مطلب یہ کہ کسی گنہگار پہ پڑ جائے تو متقی بن جاتا تھا، اور اگر کافر و منکر پر پڑ جائے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا تھا۔ یہ تاثیر تھی غریب نواز کی نظر کی۔ جب بھی کوئی آتا چلاتے نظر اٹھاتے، کہا بابا بہت دور سے آئے، پہلے کھانا کھا لو۔ کیا فرماتے تھے؟ پہلے کھانا کھا لو، دور سے آئے ہو، جو بھی پوچھنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، مجادلہ کرنا ہے، سوال جواب کرنا ہے، سب ہو جائے گا۔ دور سے آئے ہو، پریشان ہوگے، پہلے کھانا کھا لو۔ بس کھانا کھانے کی دیر تھی، کھانا کھاتے تھے، لنگر گدل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ معلوم ہے شاہی دیو آیا تھا اور اس کو بادشاہ نے بھیجا تھا کہ تو اگر معین الدین کو قتل کر ڈالے تو آدھی سلطنت تمہیں دے دیں گے۔ تو تیر کو جو ہے تو بالکل زہر میں بجھایا، اور وہ لباس جو ہندوستان میں، راجستھان میں مرد لوگ پہنتے تھے کہ کمر کے پاس سے دیکھتے بڑا پھیلا ہوا رہتا ہے، تو اسی میں چھپا کر کے لایا، اور آپ خطاب فرما رہے تھے، اور سب لوگ خطاب کے بعد جانے لگے، سب چلے گئے، وہ بیٹھا رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ اپنے مقصد کو پا کے چلے گئے، اب تم جس مقصد کے لیے آئے ہو، آؤ بابو اپنے مقصد کو پورا کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ کہا دیکھنے آئے تھے تو کیا دیکھنے آنے والا اپنے کمر میں خنجر چھپا کے لاتا ہے؟ تو کہا نہیں، یہ تو ہندوستان کی ریت و رواج ہے۔ کیا کہا؟ یہ تو ہندوستان کی ریت رواج ہے کہ ہندوستان کے مرد لوگ جو ہے تو کمر میں خنجر رکھتے ہیں۔ تو کہا یہ بھی ریت رواج ہے کہ جب کسی کے پاس جایا جائے تو بادشاہ سے آدھی حکومت کا وعدہ کر کے آیا جائے؟ کیا یہ بھی ہندوستان کی ریت ہے کہ بادشاہ سے بند کمرے میں آدھی حکومت کا سودا کر کے آیا جاتا ہے؟ کیا یہ بھی ہندوستان کی ریت و رواج ہے؟ کہا بس یہ ریت رواج نہیں ہے، کلمہ پڑھا یہ مسلمان بنائی۔ یعنی آپ مطلب یہ کہ اس انداز سے لوگوں کو دعوت و تبلیغ دیتے رہے کر، سب سے بڑا کام کوئی بھی آتا تھا، کسی بھی انداز سے آتا، تو حضرت خواجہ غریب نواز کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوئی،
کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رہتا تھا کہ کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے، تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ انسان اور جانور فرق یہ ہے کہ انسان وہ ہے جو صرف اپنے لیے نہ سوچے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچے، اور جانور وہ ہے جو صرف اپنے لیے سوچے۔ تو آج جو لوگ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے، ہم اور ہمارے گھر والے اور اللہ کے دین اور غریب مسلمانوں کو بھول جاتے ہیں، وہ سوچ لے انسان نہیں، وہ انسانیت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ انسان وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی بھلائی بھی سوچے۔ آج تو حال یہ ہے، مسلمان کا اخلاق اتنا گر گیا ہے کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچنا تو دور کی بات، جب دو ملتے ہیں تو تیسرے کی عزت محفوظ نہیں، تین مل جائے چوتھے کی عزت محفوظ نہیں، چار مل جائے پانچویں کی عزت محفوظ نہیں۔ محفوظ مطلب معلوم ہے، غیبت شروع، چغلی شروع، جھوٹ فساد، یہ آج ہمارا اخلاق ہے۔ تو ہمیں دیکھ کے لوگ کیا کلمہ پڑھیں گے؟ یہ تو غریب نواز کا کردار تھا کہ آپ کے پاس ایک تلوار نہیں تھی، کچھ چھری لے کر کے نہیں آئے تھے، کوئی تلوار نہیں، کوئی بھالا نہیں، مگر اخلاق محمدی کا وہ پیکر بن کر کے آئے تھے کہ لوگ چہرہ دیکھتے تھے کلمہ پڑھ لیتے تھے، لوگ آپ کی بات سنتے تھے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، لوگ آپ کے کردار کو دیکھتے تھے۔ خواجہ غریب نواز کی وہ ذات ہے، کسان نے کہا تھا، کسان کا معاملہ بڑا چلا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ یہ ابھی کیا معاملہ ہے، پہلے بھی ایسا ہوا، بادشاہ نے ٹیکس بڑھا دیا تھا، اور جب ٹیکس بڑھا دیا تھا تو بادشاہ کا ٹیکس بڑھا دینا، اس کسان نے کہا تھا کہ بادشاہ نے ٹیکس بڑھا دیا۔ غریب نواز کے مرید کا مرید تھا بادشاہ، سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جسے دنیا یاد کرتی ہے۔ اجمیر اور دلی کی دوری کتنی ہے؟ کہا بادشاہ نے زمین پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے، آپ اگر خط لکھ دیتے ٹیکس کم ہو گیا ہوتا، آپ اگر کہہ دیے ہوتے ٹیکس کم ہو گیا ہوتا، مگر غریب نواز نے فرمایا کہ بادشاہ نے ٹیکس بڑھا دیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بولے آپ کچھ کر دیجئے کہ ٹیکس معاف ہو جائے، بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں، آدمی معاملہ طے ہو جائے گا، کہا چلو تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چلو تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اجمیر سے غریب کسان کی مدد کے لیے خواجہ غریب نواز دلی تشریف لائے۔ کیا ان کی زندگی میں کام نہیں تھا؟ کیا ہم نے بھی کبھی کسی کی ایسی مدد کی ہے کہ کوئی بھکاری آ جائے اس کی مدد کے لیے اس طریقے سے چلو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں یار تمہارا معاملہ حل کر دیتے ہیں؟ ارے اس کے جانے کی دیر ہے، ہم تو اس کی غیبت شروع کرتے ہیں، اس کی برائی شروع کرتے ہیں، اس پہ لعن و طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا کردار ہے کہ اسلام ایسے کردار سے پھیلا نہیں ہے۔ اسلام اخلاق کی تلوار سے نہیں، محبت اور کردار سے پھیلا ہے۔ غریب نواز تشریف لائے، جب آپ اجمیر سے دلی تشریف لائے اور آپ کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو معلوم ہوا، بادشاہ کو معلوم، پورا دلی استقبال کے لیے باہر، اور جیسی نظر پڑی تو بادشاہ نے پوچھا حضور آپ تشریف لائے اور بغیر اطلاع کے آئے؟ تو فرمایا مجھے کام تھا، جب کام اپنا ہو تو بتایا نہیں جاتا ہے۔ کہا آپ کا کام؟ کہا کہا کیا کام؟ کہا یہ غریب کسان پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے آپ کے کارندوں نے، میں اس لیے آیا ہوں، ہو سکے اس کا ٹیکس کم کر دو یا ہو سکے تو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا، بادشاہ نے کہا کہ حضور خط بھیج دینا تھا، اطلاع دے دینا تھا، کام ہو گیا ہوتا، اتنا لمبا سفر اجمیر سے دلی تشریف لائے۔ کہا وہ تو ہو گیا ہوتا، مگر میں جو اس کے ساتھ چل کر کے آیا ہوں اور قدم قدم پر اس غریب کا جو دل خوش ہوا ہے وہ ثواب معین الدین کو کہاں سے ملا ہوتا؟ تو اسلام ایسے کردار سے پھیلا ہے یار، اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمارا آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بھائی چارہ کا ماحول بنائیے، کسی کی غیبت نہ کیا کرو، چغلی نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ بھلا کیا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جتنا ہو سکے انسان بن کے رہو۔ جو مولا علی نے فرمایا انسان وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی سوچے، جانور وہ ہے جو صرف اپنے لیے سوچتا ہے، دوسروں کے لیے نہ سوچتا ہے۔ یہ جانور والی خصلت نکالو، انسان بن کر کے دنیا میں زندہ رہو، اور ایسے انسان بنو انسان کے بعد مسلمان کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ بھی عبرت حاصل کرے، یار واقعی میں مسلمان کیسے نیک وکار ہوتے ہیں۔ جب آج کا مسلمان، لوگ اس زمانے میں کہتے تھے نا، کلمہ پڑھنے والے کہتے تھے جب ہندوستان میں آنے والا مجھے دین ایسا ہے تو اسلام کا مذہب کا پیغمبر محمد جان رحمت کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ خواجہ غریب نواز کو دیکھ کر کے، آپ کو دیکھ کر کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ 6 رجب المرجب کی تاریخ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، نور سے آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حب اللہ فی مات، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ جس رات آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جو تربیت یافتہ خلفاء مریدین تھے
سارے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اجمیر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ سب نے پوچھا یا رسول اللہ اجمیر میں اچانک تشریف لائے؟ فرمایا میرا محی الدین آ رہا ہے، میں اسے لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ بھیجنے والے بھی مصطفیٰ ہیں اور جب جانے لگے تو لینے آنے والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ آج رجب المرجب کی 6 تاریخ آپ کی عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 809 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز کے مزار مقدس پہ کروڑوں رحمتوں کی برسات کرے اور ان کا صدقہ ہم سبوں کو خیرات کرے۔